السلام علیکم ناظرین، آج ایک پھر انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو بنیادی طور کے اوپر ابن العربی کی جو پریڈکشنز ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ تھوڑی سی اس حوالے سے تھوڑی سی بات پہلے کرتے ہیں کہ یہ کائنات، جب اس کائنات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو یہ کائنات کیا ہے، کائنات کا تصور کیا ہے، کائنات کا وجود کیا ہے، اس حوالے سے ہم جب جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مختلف صاحبان علم نے اپنی تحقیق کے مطابق کائنات کا تصور پیش کیا ہے۔ مثلاً سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک انداز سے کائنات کو اسٹڈی کرتا ہے، اسی طرح شاعر ایک اور انداز سے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، فلسفی جو ہے وہ اپنے انداز میں کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صوفی جو کائنات کو سمجھتا ہے وہ اپنے ذوق، اپنے مشاہدات اور اپنے واردات قلبی اور حقائق کی روشنی میں کائنات کی گرہیں کھولنا شروع کرتا ہے۔ ایسے ہی صوفیاء میں ایک بہت بڑی ہستی، ایک بہت بڑا نام شیخ اکبر ابن العربی کا ہے۔ آپ نے جس انداز سے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے وہ نہایت ہی حیران کن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ابن العربی کی جو پریڈکشنز ہیں کائنات کے حوالے سے، آج کے زمانے کے حوالے سے، ان کا خاص طور کے اوپر ذکر کریں گے کہ وہ پریڈکشنز جو انہوں نے 700 سال پہلے کی تھیں اور وہ آج تقریباً سچ ثابت ہو رہی ہیں آج کے حوالے سے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، 700 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم پر غور و فکر کر کے ایسا علم حاصل کر دیا تھا کہ وہ 700 سال بعد کے حالات کو بتا رہا ہے۔ تو ہم ڈائریکٹلی ان کی پریڈکشنز کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز سے استفادہ کر سکیں۔ تو ابن العربی کی جو پریڈکشنز ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ وہ مثلا ان کی ایک پریڈکشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے لوگ مغرب والوں کی تعریف کریں گے اور ان کی خوبیوں کی حسرت کریں گے، اور مغرب والے مشرق والوں کی خوبیوں پر فدا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دولت مند غریبوں کو بہتر سمجھیں گے اور غریب امیروں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ یعنی کوئی بھی انسان مطمئن نہیں ہوگا اپنی ذات سے، جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جو ہے وہ جلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس دور میں خوشی شراب کے بدلے خریدی جائے گی۔ پھر انسان کو آرام و سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں ہی میسر آئے گا، یعنی اس کی جو لائف ہے اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں اس کو میسر آرام یا سکون میسر آ سکے۔ تو اس کے لیے وہ نیند کی جو گہری نیند ہے اس میں ہی اس کو سکون ملے گا۔ نہ آ رہی ہو نیند تو اس کے لیے وہ ٹیبلٹس جیسے آج کل یوز کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں عقل و ہنر میں بڑھ جائیں گی اور مردانگی صرف جو ہے وہ ایک رسمی مردانگی رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد سونے چاندی کی قیمت کم ہو جائے گی اور لوہے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ سونے چاندی کے علاوہ اور کئی قسم کی دھاتیں نکل آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آخرت کے راستوں سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے بہت ہی خوبصورت بنائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا قابل فخر چیز سمجھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی تم لوگ لوہے کے ہاتھ بناؤ گے، جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ چمچ وغیرہ یا کانٹا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کے لیے جو یوز ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے جو دسترخوان ہیں وہ تمہارے سینے کے پاس چنے جائیں گے، یعنی جیسے کھانا ویسے جو پہلے کلچر تھا وہ تو زمین پر بیٹھ کر کھانے کا کلچر تھا، تو آج جو جیسے ٹیبلز کے اوپر کھاتے ہیں تو کھانا جو ہے انسان کے بالکل چیسٹ کے پاس ہوتا ہے، اس کے نیچے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں
کہ لباس ہزاروں قسم کے ہوں گے، عورتیں مردوں کے لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کے لباس پہنیں گے۔ آج کی آپ فیشن انڈسٹری دیکھ لیں، بالکل ہو بہو وہی سما ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت دوست کی طرح ہوگی، یعنی اس کی ماں باپ کی عزت جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا، یعنی ان کا اتنا زیادہ احترام کیا جائے گا کہ والدین کی عزت جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا نام لے کر حکومتیں کی جائیں گی لیکن مذہب کی پابندی نہیں ہوگی۔ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ کتنی حکومتیں جو مذہب کے نام کے اوپر قائم ہوئی ہیں لیکن مذہب کو فالو کرنے والی مذہب کو فالو نہیں کرتے، صرف مذہب کا نام یوز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ استادوں کی جو حرمت ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے جوتے تمہیں مغرور بنانے والے ہوں گے، تم جوتوں کے آگے سر جھکاؤ گے۔ بازاروں میں بھی سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رات کو بھی دن کا سما ہوگا، یعنی جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو دنیا کے اندر جو ٹرینڈ تھا کہ زندگی کا وجود جو ہے وہ روشنی کے ساتھ ساتھ ہے، کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اس کے بعد تو سورج نہیں، یعنی روشنی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کا بھی سما جو ہے وہ رات کو بھی دن کا سما ہوگا، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لائٹس جو ہیں وہ دن اور رات کے فرق کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ خیرات دینے اور لینے کے لیے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے، یعنی خیرات کا نام لے کے اس کو مس یوز کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی اور تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہ لوہے کا محتاج ہوگا تمہارا لکھنا، جیسے پین جو آپ دیکھتے ہیں آج کل کہ ہم اسی کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ تلواریں نیاموں سے نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی، اور اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو لوگوں کو لمحوں میں برباد کر دیں گے۔ یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں جیسے گولہ و بارود ہے، بم ہیں، ایک لمحوں میں سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے محل سرنگوں ہوں گے اور دولت مندوں کے گھر فاقہ کشی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ بھی ابن العربی کے بہت سے اقوال، بہت سی پریڈکشنز، بہت سی آج کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں جو انہوں نے 750 سال پہلے کی ہیں اور وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیسے ایک شخص اس زمانے کے اندر جہاں علم کے حوالے سے اتنے وسائل نہیں ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کا کوئی تصور اس زمانے کے اندر نہیں ہے، اور وہ اپنے زمانے کے نہیں، اپنے زمانے سے ٹھیک 700 سال بعد کے حوالے سے چیزیں پریڈکٹ کر رہا ہے، اور وہ پریڈکشنز جو ہیں وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ یقیناً ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا علم تھا جو ان کو عطا کیا گیا تھا، اور اسی علم کی وجہ سے ان کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ ہماری مسلم ٹریڈیشن میں، صوفیاء میں، علماء میں، اسکالرز میں یہ ابن العربی کا ہی خاصہ ہے کہ ان کو شیخ اکبر کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ٹائٹل آج تک کسی بڑے اسکالر کو نہیں دیا گیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔